کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو میاں بیوی ملاپ سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو شیطان کے مکر سے بچائیں گے، اولاد نیک ہوگی۔ اب اس پر ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیسا سنہری اصول بتایا اولاد کے نیک بننے کا۔ ہم بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس طرح غفلت کی حالت ہوتی ہے کہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں۔ شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم کون سے اعمال اپنائیں تو خود بھی نیک بنے، اولاد بھی نیک بنے۔ اسی لیے انبیاء کرام نے نیک اولاد کی دعائیں مانگی۔ ایک نبی علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، ایک جگہ فرمایا ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو معلوم ہوا کہ ان مقدس ہستیوں نے بھی اللہ سے ایسی اولاد مانگی جو نیک ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں منقول ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ تو دیکھیے اپنی اولاد کی بھی نیکی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچا لیجئے اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ ایک جگہ فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ایسی جیسے کوئی چیز نتھی ہوتی ہے۔ اپنے لیے بھی دعا مانگی، اولاد کے لیے بھی دعا مانگی۔ ایک جگہ کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ہمیں بھی یہ بات سکھائی گئی کہ اولاد نیک ہونے کی ہم بھی دعا مانگیں۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان میں یہ دعا موجود ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں اور اولادوں میں سے ایسا بنا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے۔ تو بہرحال اولاد کی تمنا ایک فطری خواہش ہے ہر انسان کے دل کی۔ اولاد دنیا کی زینت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور انسان کے دل میں اس کی رغبت ہوتی ہے۔ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین۔ ایک جگہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَالتَّكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اور اگر اولاد نیک ہو تو دنیا کی زینت کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی ذخیرہ بنتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے آدمی جب فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ الا ثلاث، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے، اور ان میں سے ایک ہے ولد صالح۔ اگر اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تو یہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں اور وہ ان کو نیکی کے راستے پر لاتا ہے، تعلیم و تربیت کا خیال کرتا ہے اور وہ کلمہ گو بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں، تو اولاد کے ہر سانس پر ماں باپ کے نام اعمال میں اللہ ایک نیکی لکھا کرتے ہیں۔ یہ اولاد نیک بن جائے یہ پوری زندگی کا غم ہے، یہ مہینے اور سال کی بات نہیں ہے۔
یہ پوری زندگی کا غم. چنانچہ دیکھیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور بچے کو شروع کروائی جاتی ہے نماز 7 سال کی عمر میں، تو وہ دعا پڑھتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اب 7 سال کے بچے کی اولاد تو نہیں ہے، لیکن دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ یہ تو خود بچہ ہے اور یہ بچہ بھی یہی دعا مانگ رہا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. تو شریعت نے کہا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے جب یہ بچہ بلوغ کی عمر کو پہنچے گا اور اس کی شادی ہوگی تو اس کی اولاد ہوگی، اس ہونے والی اولاد کی دعا اس کو اس عمر میں سکھائی گئی ہے. اب سوچئے کہ جس نے 7 سال کی عمر میں اولاد کی نیکی کی دعا مانگنی شروع کی اور مانگتے مانگتے اس کے بال سفید ہو گئے، اگر پھر اس کی اولاد نیک نہ بنے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اس لیے یہ پوری زندگی کا غم ہے. عمران علیہ السلام کی زوجہ امید سے ہیں، ابھی بچہ نہیں ہوا، اس وقت سے دعا مانگتی ہیں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے اللہ جو میرے بطن میں ہے میں نے اس ہونے والے بچے یا بچی کو دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ اس کو قبول کر لیجئے. اب سوچئے کہ ماں کے پیٹ میں ہے ابھی بچہ اور ماں کو اس کی نیکی کی فکر لگی ہوئی ہے. پھر یہ بچے جب جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے. اس کی مثال قرآن عظیم الشان میں سے سیدنا نوح علیہ السلام کا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم نافرمانوں کے ساتھ نہ رہو، ماننے والوں کے ساتھ آ جاؤ. تو جوانی میں بھی فکر ہے اس کی. پھر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بھی اولاد کی فکر. قرآن مجید نے گواہی دی، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، اس وقت اپنے بچوں کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں اے میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ مرتے مرتے اولاد کا غم. تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی مہینے اور سال کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ زندگی بھر کا روگ ہوتا ہے. ماں باپ کو کوشش بھی کرنی پڑتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی پڑتی ہیں. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ